بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کل ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف ٹی وی اینکر ہیں محترم ارشاد حسین بھٹی صاحب. وہ کچھ علماء کے انٹرویوز کی ایک انہوں نے فہرست بلکہ ایک سیریز انہوں نے سٹارٹ کی ہے اور جو بڑی شاندار چیز ہے. میں اس کو سیریز کو میں ہائیبریڈ مناظرہ سمجھ رہا ہوں. ہائیبریڈ مناظرہ ان دا سینس کہ یہ کوئی آمنے سامنے بیٹھ کر دو اسکالر کے درمیان بات نہیں ہے بلکہ یہ ویوز ہیں مختلف لوگوں کے اور ایک طرف سے ایک بندے کے دوسرے بندے کے تیسرے بندے کے اور آگے جب تک یہ سیریز چلے گی بہرحال تو اس میں پھر جو بھی اس کا ایک نتیجہ نکلے گا وہ میرا خیال ہے کہ بڑا فروٹفل ثابت ہوگا اور اس کے نتیجے نکلنے شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا بلکہ ایڈ کیا کرنی ہے میں ایڈ کرنے کی نہ تو اہلیت رکھتا ہوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ ایڈ کرنا چاہیے. میں اس میں جو چیزیں اب تک ہو چکی ہیں نا اس میں کچھ چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ ضرور کروں گا. بات یہ ہے کہ جب میں چونکہ اب لاسٹ انٹرویو جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ہوا اس میں کچھ کویسچنز ہوئے ان پر بھی میں نے بات کرنی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بھی میں ہائی لائٹ کروں گا. ڈیسیجن جو بھی لینا ہے آپ خود لیجیے گا کہ اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. جب محترم ارشاد حسین بھٹی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا تو مجھے نہیں لگتا کہیں سے بھی یہ بہتر وہی سمجھتے ہیں. میرے آپ بڑے قابل احترام ہے میں آپ کو بہت سنتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بہرحال آپ یہ سوچا ہوگا آپ نے کہ یہ میں ایک ہائیبریڈ مناظروں کی یا میں ایک سیریز سٹارٹ کروں گا علماء کے انٹرویو کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت آپ صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے شاید اس لیے کہ وہ اس وقت وائرل ہو رہے تھے عمران ریاض صاحب اور آفتاب اقبال صاحب کی وجہ سے. اینی وے ان کی ایک اپنی اسٹیٹمنٹ تھی. اب پتہ نہیں آپ نے ان سے پہلے انٹرویو کیا بعد میں وہ اپلوڈ ہوئے یا جو بھی تھی بہرحال مجھے اس کی بیس کا نہیں پتا وجہ کیا تھی. لیکن انٹرویو سننے کے بعد میں کیا کوئی بھی بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے جو میڈیا کو دیکھنے سمجھنے سننے والا یا میڈیا پہ کام کرنے والا بندہ ہے کہ وہ انٹرویو بہرحال آپ نے بغیر تیاری کے کیا تھا. معذرت کے ساتھ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تیاری کرتے نہیں ہیں. آپ نے شاید اس وقت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اور آپ کی توقع سے زیادہ وہ اسٹرانگ شخصیت نکلے. آپ نے تیاری نچلے لیول پہ کی ہوگی اس طرح آپ نے تیاری نہیں کی ہوگی. تو اوور آل ہم یہی کہیں گے کہ وہ بنا تیاری کے انٹرویو تھا. اس میں مرزا صاحب نے آپ کو پوری طرح گھیر لیا. اگر آپ انٹرویو سے پہلے میں اس میں کچھ کویسچنز ہیں میں اس میں ضرور ان پر بات کروں گا. جیسا کہ آپ نے ایک سوال ان سے کیا تھا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے تو انہوں نے کہا ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں یہ چیز بالکل ایک طرف ٹھیک ہے کہ اگر آپ عام مطلب باتیں کر رہے ہیں اگر آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ڈگری کی کیا ضرورت ہے. اچھی بات کی آپ تبلیغ کسی کو بھی کر سکتے ہیں اور بری بات سے آپ کسی کو بھی منع کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب آپ اختلافی مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو میری جان ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. یا آپ کو کسی نے غلط سمجھا دیا. میں نے کہا میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا مجھے تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن میں بھٹی صاحب کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ انہوں نے شاید وہ اس بات سے کنونس ہو گئے تھے. ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے اور ایک مسئلہ عکس کرنا ہوتا ہے. کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو اس سے پہلے اس کا اوریجن ہے کوئی نہ کوئی اس کو کہاں سے لیا گیا اس کا سورس کیا ہے کس وجہ سے وہ مسئلہ اس طرح تشکیل پایا. وہ ایک پوری اسٹڈی ہے. اس کے لیے صرف نو کا علم ہونا چاہیے اس میں قاعدہ کا علم ہونا مطلب گرامر کا علم ہونا چاہیے بیسک چیزیں اسے پتہ ہونا چاہیے درس نظامی اس میں ہونی چاہیے. تو وہ آپ نے جیسے سمجھ لیا کہ یہ نہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں بھائی ان کی ضرورت ہے. آپ جب کسی چیز کا اوریجن دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے عکس کر رہے ہیں حالات کے حساب سے مسئلہ تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ اسکالر ہونا پڑتا ہے. ریسرچ کے لیے آپ کو اس گرامر کا بھی پتہ ہونا چاہیے قاعدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے اصول ضوابط صرف نو آپ کو سب کا پتہ ہونا چاہیے جو ہمیں عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو دوسری اور آپ کی یہ بالکل اس پر کراس ہے کہ ڈگری کی ضرورت نہیں. ڈگری کی ضرورت ہے ہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ جب اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کے پیچھے ایک اسٹڈی ہے پوری. اس اسٹڈی کے لیے ان لوگوں کی پوری خدمات ہیں محنتیں انہوں نے کام کیا ہے. وہ آئمہ ہے وہ جن کو آپ بابے کہہ دیتے ہیں تو ان کی ایک محنت ہے انہوں نے کام کیا. ایسے نہیں وہ اوپر آ گئے ایسے نہیں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا اس کے پیچھے ریسرچ ہے پوری. آپ عمار بن یاسر والی بار بار کرتے ہیں تو بھائی اس کے اختلاف کس نے کیا سوائے ایک مکتب فکر کے چند لوگوں کے. کون اختلاف کرتا ہے؟ ہر بندہ اس شخصیت کے بارے میں وہی بات کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں تو اس کو اتنا بڑھ چڑھ کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بھی وہی بات کرتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے باقی معاملات خراب ہے تو سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ باقی خاموشی ہے.
حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, چونکہ بات نہیں کر سکتے ہم ان کے بارے میں. تو باقی تو یہ کوئی اتنی آپ جس طرح بیان کر دیتے ہیں آپ پھر اس میں فلاں نے یہ نہیں پڑھا فلاں نے نہیں پڑھا, میں نہیں معافی دیں, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. دوسرا جب آپ سے بھٹی صاحب یہ ڈگری کے حوالے سے جب آپ سے باتیں ہو رہی تھی تو آپ نے ذاکر نائک کا حوالہ دیا, تو ذاکر نائک بھی اہلیت نہیں رکھتے ہیں بھائی, وہ پاکستان میں آئے, آپ نے ان کی بھی حالت دیکھ لی کہ انہوں نے کیا کیا. پھر اب جب طارق مسعود صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو آپ یقین مانیں کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ گئے, اور آپ نے یہ شوق کروایا کہ آپ کو مرزا صاحب نے تیاری کروائی. مرزا صاحب نے تیاری کیا کروانی تھی, چند سوال لکھ کے دے دیے ہوں گے کہ یہ سوال کرنا, اور یقیناً وہ سوال کرنے والے ہیں, کیے بھی جا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ بڑے نارمل سوال ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس آپ گئے تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بات کی, مرزا صاحب بڑی میم بنا رہے ہیں جی, حوالہ کہ میں لکھ کے بیٹھا. تو بھائی جو ریسرچ اسکالر ہوتا ہے نا اس نے ہزار حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں, تو یہ حوالے یاد نہیں رکھے جا سکتے. جب آپ تیاری کرتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں, کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے تو آپ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس, یا پھر آپ میمورائز کر لیتے ہیں. جس چیز پر مرزا صاحب بات کرتے ہیں نا وہ 100 کتابیں اور 500 حدیثیں اور ان کے ریفرنس ہیں, یہ یاد کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, 1 سال لگا کے ہر بندہ یاد کر سکتا ہے. لیکن جس نے ریسرچ پہ کام کرنا ہے, جس نے آگے چیزیں دیکھنی ہے, بڑھانی ہے, تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں پھر کئی کتب حدیث پر بات کرنے کے لیے پھر وہ ساری چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں. آپ ایک بات پہ وہ بڑی میم بناتے ہیں طارق جمیل صاحب کی کہ بخاری کا آپ کو بخار چڑھ گیا تو بخار, تو بھائی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے تو بڑی دلیل کے ساتھ بات کی کہ ہر ملک میں ہر جگہ پر بخاری شریف ہی نہیں ہے, کوئی ابن ماجہ کو بہتر مانتا ہے, کوئی نسائی کو بہتر مانتا ہے, میں تو ایون مرزا صاحب خود ایون مشکات شریف کو بہتر مانتے ہیں, میں ان کی وہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں. تو پھر بخاری اور مسلم ہی کیوں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پورے کا پورا اسلام, پوری اسلام کی تاریخ کیا بخاری اور مسلم ہی ہے؟ پھر ایسی کئی حدیثیں ہیں جن پر اگر بات کرنا شروع کر دیں تو بخاری اور مسلم وہ کہیں بھی نہیں ملیں گی, پھر آپ ان کا کیا کریں گے؟ آپ میں ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں, اب بیٹھ کے پاخانہ کرنے کی پوری حدیث بخاری میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ نہیں ہوتا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بخاری کا بخار چڑھ گیا ہے, بھائی بخاری اور مسلم سے ساری روایتیں نہیں ہوتی ہیں. پھر ضعیف حدیث کے بارے میں یہی اصول ہے جو انہوں نے بتا دیا کہ اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو ویسا عمل ہے, نہیں کرتے ہیں تو گناہ کوئی نہیں ہے. اب آپ پوری اس کی ہسٹری مانگنے لگ گئے, تو یہ بالکل طریقہ یہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن بڑے متحمل طریقے سے بڑی برداشت کے ساتھ انہوں نے آپ کو انٹرویو دیا. اس کے بعد آپ مفتی مسعود صاحب کے پاس گیا, طارق مسعود صاحب کے پاس, تو میں اس سیریز کا اب تک کا وہ بہترین انٹرویو سمجھتا ہوں. انہوں نے اتنے اچھے انداز میں, اتنے تحمل کے ساتھ, اتنی برداشت کے ساتھ مشکل ترین سوالات کو بھی جس طرح ٹیکل کیا, میرے نہیں خیال کہ انجینئر صاحب اس طرح کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے جب ان سے ڈگری والی بات کی تو وہ سیدھا چڑھ دوڑے آپ پر. آپ نے جب ان سے یہ بات کی کہ آپ ادب کو ملوث خاطر نہیں رکھتے, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ علماء کو بے عزت کرتے ہیں, آپ اس طرح کی گالاں گلوچ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو ریفرنس لے کے آ گئے. جیل میں ہوتا ہے تو بندہ یہ کرتا ہے, جنگ میں ہوتا ہے تو بندہ یہ کرتا ہے, فراؤ, تو اس طرح میرا لہجہ ہی ہے. تو ان کی جب بات ہوتی ہے تو ان کا لہجہ ہی ہے. اور وہی بات جب طارق مسعود صاحب نے جب لطیفے کی بات کی, چٹکلے چھوڑتے ہیں, تو انہوں نے جب کہا کہ بھائی میرا تو انداز یہ ہے کہ میں ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتا ہوں, پیار سے بات کرتا ہوں, محبت سے بات کرتا ہوں, تو وہ اس وقت آپ نے ان سے معافی بھی منگوائی کہ نہیں آپ آئندہ اس طرح کی چیز نہیں کریں گے, اور ان کا بڑا بات دیکھیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا. تو آپ اب یہاں سے فرق دیکھ لیں کہ ایک عالم اور ایک غیر عالم میں کتنا فرق ہے, کتنا واضح فرق ہوتا ہے. اسی طرح میں اب, چونکہ آپ ایک سیریز چلا رہے ہیں, تو ایک مفتی صاحب کے انٹرویو کے بعد مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے چونچلا چھوڑ دیا. یہ بیسیکلی یہ سارے کا سارا میچ خراب کرنے کی کوشش ہے. میں بڑی اس کو میں نے بڑا بریک بینی سے دیکھا ہے, ان کی میں نے ساری باتیں سنی ہیں. وہ آپ ہر روز وہ 2-3 ویڈیو بنا دیتے ہیں اور وہ بڑی زور و شور سے پراپوگینڈا کر رہے ہیں کہ میں نے تیاری کروائی, میں بھیج رہا ہوں, میں نے علماء کے لکھ کے نام دیے, میں نے کہا کہ وہ کیا واپس آئیں, پھر میرے پاس بھی آئیں, پھر وہ کچرا جو بھریں گے میں وہ صاف کروں گا, وہ سارا. بھائی اگر آپ نے کروایا بھی ہے تو آپ چپ رہیں نا, وہ کر تو رہے ہیں, آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انتظار کریں, صبر نہیں ہوتا آپ سے. مطلب آپ کوئی یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ کو بہت بڑی شخصیت ہے, آپ پروفیسر صاحب آپ نے تیاری کروا دی ہے تو آپ کو کوئی دنیا میں کہیں پر وہ مات نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. آپ نے 2 انٹرویوز کے بعد دیکھ لیا اور اب آپ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بھٹی صاحب جو ان کے بارے میں لوگوں کو یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائے, یہ انجینئر صاحب کا چیلا ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, یا جو آگے انٹرویو کرنے والے لوگ ہیں جن کے انٹرویو آگے کیے جانے ہیں, وہ یہ سوچ لیں یار یہ کیا انجینئر صاحب نے ہمیں چھوڑا ہے ایک فساد اور فتنہ بپا کرنے کے لیے, تو اوائڈ کریں. اور جب لوگ اوائڈ کریں گے تو آپ کہیں گے دیکھا اب تو کوئی آتا ہی نہیں انٹرویو دینے کے لیے, میں نے یہ تیاری. تو یہ چیز ہے. ایک اس میں 2 چیزیں کرنا چاہوں گا. ایک تو میری بھٹی صاحب بڑے قابل احترام ہے میرے لیے, ان سے ویسے وہ ہار نہیں مانتے اور وہ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, بریک ویڈیو کو بھی بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان سے میری ایک تو عرض ہوگی کہ آپ کوئی بھی انٹرویو چھوڑیے گا نہیں. اب یہ مرزا صاحب جو بھی کہیں نا, اب یہ بے نقاب ہونے جا رہے ہیں, آپ کو میں یہ تسلی رکھیں یہ بے نقاب ہونے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے مفتی صاحب سے انٹرویو کیا نا, مفتی طارق مسعود صاحب سے,
उसके ये इतना बेहतरीन इंटरव्यू हुए ही इसलिए है कि उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ पूरी तैयारी की हुई है ऑलरेडी, और उस तैयारी के बाद ही उन्होंने जवाब दिया। इतने ज़्यादा रेफरेंस कोई भी याद नहीं रख सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। हर कोई यही कहता है कि ये बात है, आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं दे देता हूँ, और लोग दे देते हैं, और आपको मिल भी गए होंगे रेफरेंस। एक आगे आपका इंटरव्यू आ रहा है, वो इंटरव्यू है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का। मैं अशरफ जलाली साहब की भी बात नहीं करता, मैं उनकी भी बात नहीं करता, बप्पा जानी की भी बात मैं नहीं करता। उनको तो खैर आलिम नहीं कहना चाहिए, वो एक बुजुर्ग हैं, और मतलब आपने भोलेपन में वो जिस तरह चीज़ें लेके चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अशरफ जलाली साहब को मैं सीरियस आलिम नहीं समझता, मादरत के साथ। दूसरी बात है हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का आप इंटरव्यू ज़रूर कीजिएगा, और मुफ्ती साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा आप इनको टाइम लाजमी दीजिएगा। अगर आपने दे दिया तो बड़ी मेहरबानी, कायम रहिएगा, इनको इंटरव्यू आपने ज़रूर देना है, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि सारी जितनी भी ये जो पीछे से आप लेके आ रहे हैं ना कचरा, और जो आपको उन्होंने बताया कि जो भरेंगे तो मैं निकाल दूंगा, वो कचरा भरा है ना जिस बंदे ने, वो कचरा निकालने की अगर कोई शख्स भरपूर सलाहियत रखता है तो वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं दो चीज़ें इसमें, इरशाद हुसैन भट्टी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनसे एक अर्ज़ करूँगा कि दो नाम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर हो सके पहले ये शामिल नहीं है तो ये शामिल ज़रूर कर लें। एक नौजवान स्कॉलर है डॉक्टर अली वकार कादरी साहब, आप एक वक्त निकाल के उनसे बात कीजिएगा, उनसे ज़रूर टाइम लीजिए। आजकल वो टेलीविज़न के लिए काफ़ी टाइम भी निकाल रहे हैं, और आपको वो वक्त दे भी देंगे, हो सकता है आप उनके साथ कांटेक्ट में भी हों। उनसे एक दफ़ा ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा, और एक उनका इंटरव्यू आप लाजमी कीजिएगा। एक दूसरा दो में से कोई एक बंदा है, वो अगर आपको टाइम दे देता है, और उनको भी अगर मेरा मैसेज अगर पहुँचता है तो उन्हें टाइम देना चाहिए। दो नाम है, एक डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी हैं, और एक डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी हैं। ये दोनों डॉक्टर तारुल कादरी साहब के साहिबजादे हैं। डॉक्टर तारुल कादरी साहब चूँकि टाइम नहीं देंगे, मुझे पता है, वो कनाडा में मुकीम है और मीडिया से दूर है, और जो वो काम कर रहे हैं उसमें से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। वो एक बड़े काम पे लगे हुए हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे, तो अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, कामयाब तो वो हैं ही। तो उनके जो दो साहिबजादे हैं उनमें से अगर कोई एक बंदा भी आपको वक्त दे तो आप उनका इंटरव्यू ज़रूर कीजिएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अदब जो है वो पहली चीज़ है, जो जिसका मिर्ज़ा साहब ने इनकार किया है, और वो उन्होंने अपनी हर बात को जस्टिफाई किया। मैं बाखुदा मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई शख्स कत्ल भी कर देना तो उसकी वो 1000 जस्टिफिकेशन आपको दे सकता है। मिर्ज़ा साहब ने अपने हर गलती की जस्टिफिकेशन दी है, कहीं से भी ये नहीं कहा कि ये मुझसे गलती हो गई। ये आलिम जो होता है ना, आलिम बामन, उसका यही अंदाज होता है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि चलो ये अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा ये। तारिक जमील साहब ने कहा कि ये आपको लगता है कि मुझसे ये मुबालगा राई होगी तो ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करूँगा। यही आलिम की निशानी होती है। जबकि वो मिर्ज़ा साहब जो है, ये डिसीजन बहरहाल आपने खुद करना है कि मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। मेरी ये गुजारिश थी कि आइंदा इंटरव्यू एक तो रोकिएगा नहीं, और इन चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा, और ये चीज़ें लेकर मिर्ज़ा साहब के पास दोबारा ज़रूर जाइएगा। ये लो कि मिर्ज़ा साहब कहेंगे उसके बाद मेरे पास तो आई नहीं, वरना मैं ज़रूर जवाब देता। आप इस इंटरव्यू के बारे में जो भी कहते हैं कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।